مولا علی شیر خدا ٹلے نہیں ٹلے تے آخری نہیں انشاءاللہ ہم بھی یہی سے سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم گاڑی نجف جا کے روکیں گے بلال مسجد سے انشاءاللہ یہاں سے ہمارا سفر ہوگا مدینے سے ہوتا ہوا نجف کی گلیوں پہ اختتام پذیر ہوگا توجہ سے سنیے گا تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تو علی علی کی طاقت ہو تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تو علی علی کی طاقت نکتہ لے کے جانا ہے تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تو علی علی شرمانہ دیا جائے گی نا علی کا تذکرہ ہے مل کے پڑھنا تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تو علی طاقت تیرے دل وچ بات بٹھاواں تیرے دل وچ بات بٹھاواں تو علی علی کی طاقت تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تو علی علی تو علی علی کی طاقت اے ہو نعرہ لا برجستہ اے ہو نعرہ لا برجستہ تیرا کوئی روک سی رستہ تیرا مٹ نہیں سکتا نا تو علی علی کی طاقت تیرا مٹ نہیں ہو سکتا نا تو علی علی تے کوئی اور علاج نہیں ٹھکدا کوئی اور علاج نہیں ٹھکدا تینوں دسنا توڑ میں دھپدا نعرہ لاؤ پتہ لگے لی دے ملنگ بیٹھے ہیں نعرہ حیدری سلمانہ دے آئی کوئی اور علاج نہیں ٹھکدا تینوں دسنا توڑ میں دھپدا تیرے سر اتے رہن گیاں چھاواں تو علی علی کی طاقت تیرے سر اتے رہن گیاں چھاواں تو علی علی کی طاقت تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تو علی علی کی طاقت تیرے دل وچ بات بٹھاواں تو علی بس اس کلام کا آخری شعر دے انشاءاللہ میں بیٹھنا ہے کہنے کے لئے علی کے ملنگ بیٹھے ہیں خوش ہو کے بیٹھیں گے تیری ہوسی بلے بلے تیری ہوسی بلے بلے تیری ہوسی بلے بلے منہ کر کے نجف دے بلے جے چاندے میں بلے بلے ہوتے ایک بار مل کے آنکھوں تیری ہوسی بلے بلے تیری ہوسی بلے بلے منہ کر کے نجف دے بلے ذرا اچھیاں کر کے تو باوہ علی علی کی طاقت شیر میں دوبارہ نام پڑھ لگا جنہاں دھیان کر لے لینا آج چکی آنکھوں آج کو
اللہ دی قسم ہے ہاتھ وڈے نے تو زبان چھوٹی ہے ہاتھ بار بار نہیں چاہنے ہاتھ تھلے کر کے بھی اسی آ سکتے ہیں لیکن علی دا نام لے کے دساں گے اوے ساڈے ہاتھ بھی علی واسطے نے تے ساڈیاں زباناں بھی مولا علی واسطے نے اس شعر میں دوبارہ تہاڈے سے پڑھ لگا تیری ہوسی بلے بلے تیری ہوسی بلے ہاں تیری ہوسی بلے بلے منہ کر کے نجف دے بلے ذرا اچیاں تو کر کے باواں تو علی علی کیتا ذرا اچیاں کر کے تو باواں علی علی کیتا تیرے دل وچ بات بٹھاواں تیرے دل وچ بات بٹھاواں تو علی علی کیتا کر علی علی کیتا کر چلیا علی علی کیتا کر میں اپنے موضوع کی جانب بڑھتا ہوں اور بلا تمہید میں اپنا موضوع شروع کرنے جا رہا ہوں اور بڑے ہی دھیمے سے لہجے میں یہ بات کروں گا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ توجہ ہے صرف ناقت گزارا نہیں کرنا ایسا رب کا قرآن بھی پڑھنا ہے تو مصطفیٰ کا فرمان بھی پڑھنا ہے کنتم خیر امہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو یا کیا میں تم بہترین امت ہو اللہ اس میں سیاہکار بھی ہے اللہ اس میں گناہگار بھی ہیں اس میں بدکار بھی ہیں گناہوں کے پاپی بھی موجود ہیں اللہ یہ پھر بھی بہترین امت ہے فرمایا یہ بہترین امت ہے جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں آج کا انسان اگر بہترین امت میں سے ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو میرے نبی کا کلمہ پڑھے میرے نبی کو دیکھا نہیں کلمہ پڑھے تو بہترین امت میں سے بنتا ہے میں قربان جاؤں نبی کے ان صحابہ پر کہ جنہوں نے نبی کا رخ زیبا دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے میں قربان جاؤں نبی کے ان صحابہ پر اور آج ہم نے پیارے نبی علیہ السلام کو تسلیم کا چہرہ نہیں دیکھا لیکن بغیر دیکھے کلمہ پڑھنے والا بہترین امت میں سے ہو سکتا ہے اور جن صحابہ نے میرے نبی کا رخ زیبا دیکھ کر پڑھا ہے کلمہ وہ کتنے بہترین امت ہیں پھر ماننا پڑے گا کہ میرے اللہ نے کائنات میں سب سے حسین دل جو نبی کے لیے چنے ہیں وہ دل یا صحابہ کے ہیں یا اہل بیت طہار کے دل ہیں میں اگلی بات پر جا رہا ہوں فرمایا تم بہترین امت ہو اب بہترین امت میں میرے نبی کے صحابہ بھی شامل میرے نبی کی اہل بیت بھی شامل میرے نبی کی اس امت کے اندر ازواج مطہرات بھی شامل میں قربان جاؤں ازواج مطہرات کی شان پر کہ میرے اللہ کا قرآن 21واں پارہ کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تمہاری جانوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں اور ان کی ازواج تمہاری مائیں ہیں نبی علیہ السلام کی ازواج ہماری مائیں ہیں پھر ماننا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ازواج بھی پاک ہیں صحابہ پاک ہیں نبی کی اہل بیت پاک ہیں جس چیز کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی میرے اللہ نے اس کو درجہ عطا فرما دیا جس کی عزت ہوئی مصطفیٰ کی وجہ سے ہوئی میں قربان جاؤں جو کسی اور کے گھر میں بیٹی پیدا ہو کر نبی کے نکاح میں آئے مصطفیٰ
کے رشتے ازدواج میں آ کر اللہ عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ صحابہ کسی اور کے گھر میں پیدا ہو کر کلمہ پڑھنے کے بعد افضل ہو جاتے ہیں۔ میں قربان نہ جاؤں اس فاطمہ کی شان پر، وہ جو پیدا بھی نبی کے جسم سے ہوئی ہے اور جس کی پرورش مصطفیٰ کی گود میں ہوئی ہے۔ اس فاطمہ کی شان کیا پوچھتے ہو کہ جو پیدا نبی کے آنگن میں ہوئی ہے اور اس فاطمہ کی پرورش مصطفیٰ کی گود میں ہوئی ہے۔ اور اگلی بات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اہل بیت اطہار کی شان ہے، اور اہل بیت اطہار میں چمکتا دمکتا نام سیدہ کائنات سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کا ہے۔ اور اگلا نام جو لیا جائے تو جسم میں حرارت سی پیدا ہوتی ہے، جسم کا انگ انگ گواہی دیتا ہے کہ ولایت اور امامت جس کے گھر میں پلتی ہے اسے علی کہا جاتا ہے۔ لے او نا 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 ولایت نعرہ تلاؤں گے نا انشاءاللہ۔ درمیان میں بات کے درمیان میں انشاءاللہ رکے بھی نہیں، اور بات سمجھانی ہے کہ سیدہ کائنات وہ ہیں جو پلی مصطفیٰ کے آنگن میں ہے، اور علی وہ ہے جس نے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں اپنی آنکھوں کو کھولا ہے۔ علی پیدا ہوئے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں اپنی آنکھیں کھولی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کائنات میں دیکھا جائے تو جس کو بھی عزتیں ملی مصطفیٰ کے صدقے سے ملی۔ پھر جملہ میرا مکمل ہونے دینا اور بول پڑنا کہ کائنات میں نہ کوئی مردوں میں میرے نبی جیسا ہے، اور نہ کائنات میں عورتوں جیسی فاطمہ الزہرا جیسی کوئی عورت ہے۔ مردوں میں کوئی میرے نبی جیسا نہیں، عورتوں میں کوئی سیدہ کائنات جیسا نہیں ہے۔ اور اگلی بات، کوئی بھی سیدہ کائنات جیسا نہیں، اور وہ فاطمہ میرے کریم آقا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب کائنات میں کوئی مرد میرے نبی جیسا نہیں، اور بات دیکھیے گا رکے گی کہاں پر، کائنات میں کوئی مرد میرے نبی جیسا نہیں، کوئی عورت سیدہ کائنات جیسی نہیں۔ اور کسی محدث نے کہا تھا کہ میرے کریم آقا نے جب کہا علی تو میرا بھائی ہے، اور کائنات میں میرے نبی جیسا کوئی مرد نہیں، اس نبی کی شان پہ قربان جاؤں جو علی کو اپنا بھائی کہہ کر پکار رہے ہیں۔ نہ قربان نہ جاؤں اس علی میں، اس علی کے چرچے میں نہ کروں کہ جس نبی جیسا کائنات میں کوئی نہیں، وہ نبی اس علی کو کہہ رہا ہے علی تو میرا بھائی ہے۔ اور گل پلے پئی ہے، میرے نبی نے کہا علی تو میرا بھائی ہے۔ آگے چلیے علی کون ہے؟ علی کسی گروہ کے ماننے والے کا نام نہیں، علی صرف کچھ دنوں کے لیے مان لینے کا نام نہیں، علی ہاتھوں میں کڑے پہن لینے کا نام نہیں، علی سوٹے لگانے کا نام نہیں، علی نشہ کرنے والوں کا نہیں، علی ہے یا ممبر پہ بیٹھنے والوں کا ہے یا مصلی پہ قرآن پڑھنے والوں کا علی ہے۔ علی نشیوں کا نہیں، علی ہم جیسے ملنگوں کا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ اس گھرانے کی شان کیا بیان کی جائے۔ میں بس تو 3 جملے بول کر آگے مدینہ حدیث مبارکہ کی جانب جانا چاہتا ہوں۔ علی کس کو کہتے ہیں؟ علی کس کو کہتے ہیں؟ جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا ان کے سر پہ سایہ شفقت کرنے والا ہے، اسے علی کہا جاتا ہے۔ اور فاطمہ کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کی بیٹی ہے، اور فاطمہ اس کو کہتے ہیں جو نبی کی بیٹی ہے۔
اور جناب حسنین کی اماں ہے، اور آگے چلیے علی کی بانو ہے، اور جنتی عورتوں کی سردار ہے، اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اور علی کون ہے؟ میں اس گھرانے کی شان اس طرح بیان کرتا چلا جاؤں گا کہ علی کون ہے؟ علی تیرے اور میرے ذکر کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ علی کا نام لے گا تو علی کی شان بلند ہوگی۔ علی تو وہ ہے جدھر میری طرف توجہ ہے، آگو سبحان اللہ۔ جڑے گرمی والے روزے تو تنگ بیٹھے ہو، معذرت پہلے تو تھوڑے نال، ہاں گرمیاں دے روزے تو پریشان بھی نہیں ہیں، تے انشاءاللہ روزہ رکھ کے مصطفیٰ دی آل بیت دا تذکرہ کر کے مسجد دے وچ بیٹھ کے اللہ نو بھی راضی کران گے، مصطفیٰ نو بھی راضی کران گے، تے آل بیت طاہر نو بھی راضی کران گے۔ علی کون ہے؟ تم کس علی کا تذکرہ کرنا چاہتے ہو مولانا؟ آج تو لوگ اس علی کا نام لیتے ہیں اور نماز کے قریب نہیں جاتے۔ تم اس علی کا نام لینا چاہتے ہو کہ لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے اور پاؤں میں طرح طرح کی چیزیں پہن کر اس علی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا علی خدا کی قسم ان کا نہیں ہے، علی ہم جیسے ملنگوں کا ہے، علی ان ملنگوں کا ہے۔ اور امام الانبیاء کے غلام وہ علی کس کو کہتے ہیں؟ علی اس کو کہا جاتا ہے وہ تیری میری تعریف کرنے کا وہ علی محتاج نہیں ہے، جسے حسن بابا کہے اسے علی کہا جاتا ہے، جسے پوری امت کا مصلح کہا جائے، پوری امت کی اصلاح کرنے والا جسے کہا جائے اسے حسن کہتے ہیں، اور حسن جسے بابا کہیں اسے علی کہتے ہیں، اور جسے علی کہتے ہیں اسے حسین اپنا بابا کہتے ہیں۔ اور علی کی شان سننے والوں، سننا جملہ کہاں پہ ختم ہوگا؟ علی اس کو کہتے ہیں کہ جیسے حسن اپنا بابا کہیں، حسین اسے اپنا بابا کہیں، علی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زوجہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور جس کے لاڈلے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، علی اس کو کہتے ہیں۔ رسی مل گیا کا تینو ایک نکتا سمجھاوا تو علی علی کی طاقت، تینو ایک نکتا جڑیاں جڑیاں زباناں خاموش نے تالے تروڑ کے بولو، تینو ایک نکتا سمجھاوا تو علی علی، حالے بھی خاموش بیٹھو نعرے لانا والے ہو، تینو ایک نکتا، جب تک نہیں بولو گے آگے نہیں جاؤ گے، نکتہ دے کے جانا ہے، تینو ایک نکتا سمجھاوا تیرے دل وچ بات بٹھاوا تو علی علی، دنیا جو مرضی آ کے بس تو علی علی، تو علی علی، تو علی علی، تیری ہوسی ہو تیری ہوسی بلے بلے، ایسی بلے بلے اور پاسوں کرانا چاہتے ہیں نا، علی دے نوکر بن جاؤ تو انشاءاللہ ہر پاسے بلے بلے ہو جانی ہے۔ تیری ہوسی بلے بلے، منہ کر کے نجف دے ولے، کیمرہ پھر نہ لکھنا، تو تیری ہوسی بلے بلے، منہ کر کے نجف دے ولے، ذرا اچھیاں کر کے باوا تو علی علی، باوا تھلے کیوں نے تسی بھی آنکھو، ذرا اچھیاں تو علی علی کی طاقت، ذرا اچھیاں کر کے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کون علی؟
किस अली का तज़किरा करने बैठे हो? आओ मैं बताता हूँ, अली वो है कि जिसे हसन अपना बाबा कहते हैं, अली उसको कहा जाता है। जिसे हुसैन अपना बाबा कहते हैं, उसे अली कहा जाता है। जिसे सैयदा फातिमा ज़हरा अपना शोहर कहती है, उसे अली कहा जाता है। और जिसे मेरे नबी अपना भाई कहे, उसे अली कहा जाता है। नारा ढिला तो लाना ही नहीं, ना लाओ जनाब नारा। नारा पक्का याद करके लै जा। पिछले जुम्मे तो जी आख्या सी, अज भी आख रहे हैं। तो बाकी नारे भावे थोड़े बहुत ढिले मार भी ले तो मसला कोई नहीं। इत्थे तायेदारे खत्म नबूवत दा नारा मारना है ते कादियानियों नूं पता चले साडे बुजुर्ग भी मुस्तफा दी खत्म नबूवत दे पहरा देण वास्ते तैयार बैठे। मजा आना चाहिए, मसला ही कोई नहीं जनाब। और एक बात आपकी गोश गुजार करता हूँ, खुशाइन बात है कि पहले हमारी 10वीं कुतुब जो स्कूलों के अंदर पढ़ाई जाती थी, वालिदैन भी कोशिश किया करें अपने बच्चों की किताबों को खोला करें। ये सिर्फ उस्ताद की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो बच्चों को किताब पढ़ाया करे, उनकी किताबें खोल कर चेक किया करे उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है। तो मैं आपको हुसैन बात बता देता हूँ, तारीफ के काबिल बात है कि अब जहाँ पर भी इंग्लिश की किताब हो, उर्दू हो, इस्लामियात हो, माशरतलियों के अंदर भी ये मुस्तफ़ा का नाम आता है, तो ये हुसैन बात ये है कि जहाँ पर भी इमामुल अंबिया का नाम आता है, स्कूल और कॉलेजेस की किताबों के अंदर भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से खातमुन नबीयीन लिखा जा चुका है। जोर पैरा दो ना खत्म नबूवत फैजाबाद जाके, तो फिर किताबों के अंदर भी जनाब खातमुन नबीयीन लिखा जाता है। और पूरे पाकिस्तान में किताबें पढ़ाई जाती हैं, बच्चों को रीडिंग करवा के बताया जाता है बेटा यहाँ पे खातमुन नबीयीन क्यों आया है। इसलिए कि मेरे अल्लाह ने नबूवत का ताज कादियानी के सर पर नहीं सजाया, और नबूवत का ताज अल्लाह ने आमिना के लाल के सर पे सजाया है। मेरे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, कौन है अली? अली कौन है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्ना अली इब्न अबी तालिब इंदहु इल्मुज़ ज़ाहिर वल बातिन। अली जाहिलों का पीर नहीं, अली आलिमों का पीर है। अली जाहिलों का पीर नहीं, अली इल्म वालों का पीर है। और मैं कहता हूँ कि अगला जुमला बोलूँगा तो इंशाअल्लाह आपके जिस्म में हरारत होगी और रोज़े की बरकत भी हासिल होगी। अली किसको कहते हैं? अली वो है कि जिसके घर का तवाफ करने के लिए विलायत जाती है, और जिसके बेटे गौसे जली हों, जिसके बेटे हिंदल वली हों, मुईनुद्दीन हो, दाता अली हजवेरी हो, और जिसके बेटे महरे अली हो, उसे इश्क की जुबान में मौला अली कहा जाता है। जिसके बेटों का ये आलम है उसे गौसे जली कहा जाए, हिंदुल वली कहा जाए, दाता अली कहा जाए, महरे अली कहा जाए, उसे मौला अली शेरे खुदा कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद की मैंने रिवायत पढ़ी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं, इन्ना अली इब्न अबी तालिब इंदहु इल्मुज़ ज़ाहिर वल बातिन। फरमाया अली वो है, अली वो है, समझो है ना, समझो कि मैं तर्जुमा भूल गया, तर्जुमा बड़ा आसान है।
اس واسطے تانوں تھوڑا جا نا اپنے پاسے مائل کر کے توجہ دلوا کے دگا تہاڈی اے گود وچ پان والے ہیں کہ علی وہ ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، پھر روایت سنیے گا، ان علی ابن ابی طالب عنده علم الظاہر والباطن. کہا لوگوں سن لو، علی وہ ہے کہ جس کو میرے اللہ نے علم ظاہر بھی دیا ہے، علم باطن بھی عطا فرمایا ہے. علی وہ ہے جسے اللہ نے علم ظاہری بھی عطا فرمایا ہے، علم باطنی بھی عطا فرمایا ہے. اب مولا علی شیر خدا کے علم کی آخری بات کر کے میں موضوع کو سمیٹنے جا رہا ہوں. کاش وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی. یہ صرف میں نے ابھی آدھا موضوع بھی بیان نہیں کیا، وقت پورا ہو گیا. انشاءاللہ وقت نے پھر کبھی گنجائش دی تو بات کریں گے. لیکن علی وہ ہے کہ جسے اللہ نے علم ظاہر سے بھی نوازا ہے. علی وہ ہے جسے اللہ نے علم باطن سے بھی نوازا ہے. علم ظاہر علی کا ہے، علم باطن اندرونی علم جو ہے وہ بھی علی کا ہے، روحانی علم بھی علی کا ہے، جسمانی علم بھی علی کا ہے. علی بتاؤ آپ کے پاس علم کتنا ہے؟ آئیے میرے اللہ کا قرآن دیکھتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء میرے اللہ کا قرآن کہتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. امام الانبیاء کے غلاموں میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے، قل اے حبیب فرما دیجئے نا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم کو نہ جاننے والے، عالم اور جاہل کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، نور اور ظلمات اکٹھے نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل اکٹھے نہیں ہو سکتے. فرمایا عالم اور جاہل برابر نہیں. اے علی بتائیے تو صحیح علم کتنا ہے؟ فرمایا ہاں میں بتانے والا ہوں، میرے پاس علم کتنا ہے. فرمایا سارے علوم اللہ نے قرآن کے اندر جمع فرما دیے ہیں، تمام تر 70,000 سے زیادہ علوم اس قرآن کے اندر ہے. شاید کہ میری ملت کا نوجوان اس قرآن کو پڑھنے لگ جاتا، سمجھنے لگ جاتا، اس قرآن میں سے علوم کو اخذ کرنے لگ جاتا. فرمایا اس قرآن کے اندر 70,000 علوم کا مجموعہ ہے، 70,000 علم اس قرآن میں موجود ہے. فرمایا تمام علم پھر اللہ نے سورہ فاتحہ میں بند کر دیے. سورہ فاتحہ میں تمام قرآن کے علم کو جمع کر دیا گیا، تمام قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں اکٹھا فرما دیا. مولا علی فرماتے ہیں اور سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں موجود ہے. فرمایا بسم اللہ میں تمام قرآن کے علوم کا علم موجود ہے. لوگوں علی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو پورے قرآن کا علم فاتحہ میں، فاتحہ کا علم بسم اللہ میں. فرمایا اگر علی کی پہچان کرنا چاہتے ہو، انا النقطۃ تحت الباء البسملہ. فرمایا علی اس بسم اللہ کی با کے نیچے والا نقطہ علی موجود ہے. فرمایا بسم اللہ کی با کے نیچے جو نقطہ ہے، تحت الباء البسملہ. فرمایا اس بسملہ یعنی بسم اللہ شریف کا وہ نقطہ جو با کا ہے، اگر علم دیکھنا چاہتے ہو تو یہ سارا علم با میں ہے اور علی اس با کا نقطہ ہے. امام الانبیاء کے غلام علی وہ ہے. اور کسی نے پوچھا تھا علی کبھی زندگی میں چین کی نیند سوئے ہو؟ سانو تے پرواہ ہی کوئی نہیں نا جناب، پرنا تے ہے کوئی نہیں. رمضان آئے تو جو فروٹ پہلے 150 روپے کلو بکے پھر 400 بکنے لگ جائے. ہم مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، یہ صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو الٹا کام ہے ہم مسلمان کر رہے ہیں.
کیا ہمیں دیکھ کر ہمارے افعال، ہمارے اقوال، ہمارے کردار سے کوئی غیر مسلم متاثر ہو کر کلمہ پڑھے گا؟ نہیں، علی کے ماننے والے ہو تو دیکھیے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات کو دیکھیے، ایمان کامل دیکھیے۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی اللہ کا حکم ہوا ہے، میں اپنے یار غار صدیق اکبر کے ساتھ جا رہا ہوں، علی ہم مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، فرمایا میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، دیکھیے گا مصطفیٰ کی جان کے دشمن جو مکے میں بنے پھرتے ہیں، جو کسی بھی زار ثانی کا طریقہ چھوڑتے نہیں ہیں، موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ ابو جہل بھی کہتا تھا محمد بن عبداللہ ہم تمہارے مخالف ضرور ہیں، ہم تمہیں مانتے نہیں ہیں، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے لیکن صادق اور امین ضرور مانتے ہیں۔ منافق اور کافر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مخالف ہونے کے باوجود بھی امانتیں مصطفیٰ کو رکھوایا کرتے تھے۔ فرمایا علی لوگوں کی کچھ امانتیں میرے پاس موجود ہیں، توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا۔ فرمایا علی کچھ لوگوں کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں، صبح ہوگی امانتیں لوٹا کر مکے کے لوگوں کو امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا۔ مدینے دا نا آیا ہے، مدینے چلے آنا، ہمیں بھی مصطفیٰ نے کہا تھا مدینے چلے آنا، پھر جانے والے مدینے جاتے ہیں، مصطفیٰ نے کہا مدینے چلے آنا۔ وہ کتنا حسین وقت ہوگا، سوچئے تو صحیح کہ غلام کو مصطفیٰ فرمائے او میرے غلام مدینے چلے آنا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا علی صبح لوگوں کی امانتیں لوٹانا، مدینے چلے آنا۔ غلام ہے علی، امانتیں ہیں کفار کی، جان کی پرواہ نہیں، مصطفیٰ کے بستر انور پہ آرام فرما رہے ہیں۔ 40 کافر محاصرہ کیے، مصطفیٰ کے کاشانِ اقدس کے باہر ہیں، علی لمبی تان کے سو گئے، مصطفیٰ کا غلام مصطفیٰ کے بستر انور پہ سو گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں علی وہ ہے جو تلواروں کے سائے میں بھی، علی وہ ہے کہ جو تلواروں کے سائے میں بھی سکون کی نیند سو جایا کرتا ہے۔ یہاں پتہ چلے سزائے موت ہونے والی ہے تو پاؤں آگے نہیں بڑھتے، لیکن فرمایا علی صبح ہوگی لوگوں کی امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا۔ علی سے پوچھا علی کبھی زندگی میں سکون کی نیند سوئے ہو؟ کہا ساری زندگی سوتا تھا، یہ خیال ہوتا تھا آنکھ کھلے نہ کھلے، زندگی مہلت دے یا نہ دے، لیکن ہجرت کی رات نبی نے فرمایا تھا علی صبح ہوگی امانتیں لوٹا دینا، تو علی سمجھ گیا تھا مصطفیٰ کی زبان نے سچ کہا ہے، علی تمہیں موت صبح سے پہلے آ ہی نہیں سکتی ہے۔ فرمایا علی امانتیں لوٹا کر آنا، فرمایا ایک رات سکون کی نیند سویا ہوں جب میرے نبی نے فرمایا تھا علی صبح ہوگی امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا۔ یہ ہے وہ علی انا دار الحکمت وعلی بابھا، فرمایا انا دار المدینت وعلی بابھا۔ میرے کریم آقا کا فرمان، فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، حکمت کا دروازہ بھی علی ہے، مصطفیٰ کے علم کا دروازہ بھی علی ہے۔ اگر مصطفیٰ کے علم کی خیرات لینا چاہتے ہو پہلے دروازے کے پاس جانا پڑے گا، دہلیز فاطمہ پہ جانا پڑے گا، دہلیز علی پہ جانا پڑے گا، وہاں پہ گردن کو جھکانا پڑے گا، مصطفیٰ اپنے علم کی خیرات عطا فرما دیں گے۔ دعا ہے خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا